بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ. آپ کا میزبان عصمت اللہ کی خدمت میں حاضر. سامعین, پروگرام رابطہ آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر کامران طارق. جب ٹیکنالوجی کے دور کی بات کی جاتی ہے تو اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ بہت ساری چیزوں کے آن لائن آرڈرز کر دیتے ہیں, آن لائن چیزیں منگوا لیتے ہیں, پیمنٹس بھی آن لائن ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے کہیں جانا بھی نہیں پڑتا. تو بہت آسان طریقے سے کاروبار بھی چل رہے ہیں. اور جہاں کووڈ نے ہمیں ہائیجین اور صحت کے حوالے سے بہت سارے اصول سکھائے, وہاں یہ بھی سکھایا کہ ہم بہت ساری چیزیں بغیر کسی بڑی انویسٹمنٹ کے بھی کر سکتے ہیں. اسی پر آج بات ہوگی. ای کامرس ہمارا ٹاپک ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ حمیرہ صاحبہ, اسپوکس پرسن ہیں, ترجمان ہے وزارت کامرس کے. السلام علیکم, خوش آمدید ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ ای کامرس ہے کیا اور لوگوں کے لیے کیسے مفید ہے؟ جی, ای کامرس کو اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ انٹرنیٹ پر تمام بائنگ اینڈ سیلنگ کو ہم ای کامرس کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ای کامرس ہو رہی ہے. مارکیٹ پلیسز لائک علی بابا, امیزون, دراز وہ بھی موجود ہیں. اسی طرح بہت ساری کمپنیز نے اپنی ای کامرس ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی مصنوعات کی فروخت کر رہے ہیں. تو ای کامرس ایک ایسا کاروبار کا طریقہ ہے جس میں بہت کم لاگت کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے. اس کو شروع کرنے کے لیے ایک اچھی پروڈکٹ یا سروس کا ہونا ضروری ہے جس کو کہ آن لائن سیل کیا جا سکتا ہے. اور اس کا فائدہ کنزیومر کو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کو گھر بیٹھے وہ تمام معلومات مل جاتی ہیں جس کے لیے ان کو پہلے گھنٹوں گھر سے باہر وقت گزارنا پڑتا تھا. اور اس کی سب سے زیادہ افادیت کووڈ کی وجہ سے سامنے آئی اور پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا حجم بہت بڑھ گیا اور بڑی تیزی سے بڑھا. اگر آپ اس کو اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ کتنا اس کی بین الاقوامی طور پہ یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, تو اس کا ٹوٹل حجم تقریباً $30 ٹریلین ہے. اور اس $30 ٹریلین میں سے 25 ٹریلین تقریباً B2B ہے. B2B یعنی کاروبار سے کاروبار, اور 5 ٹریلین ہے جو کہ ایک B2C ہے جو کہ کاروبار سے ایک کنزیومر کے بزنس کا حجم ہے. یہ بہت بڑے عدد و شمار کا آپ نے ذکر کیا, اور اگر یہ B2B اتنا زیادہ ہے, بزنس ٹو بزنس اتنا زیادہ ہے, تو یقیناً یہ بات کہنا بہت آسان ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر کہ اب کاروبار یعنی کہ منڈیوں سے آڑتی اور پھر آڑتی سے جو کنزیومر تک جو چیز آتی تھی وہ اب وہیں پر ہی بہت اچھے انداز میں ای کامرس کے ذریعے مینیج ہو جاتی ہے. اور صرف 5% ابھی تک جو نیچے جو کنزیومر ہے اس تک وہ استعمال کر رہا ہے ای کامرس کو. تو مزید بھی اس چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے. اپرچونیٹیز بھی اس میں بہت ساری ہیں. ای کامرس کس طرح عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور روزگار کے کیا مواقع ہیں اس کے اندر؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بہت سارا مڈل مین والا کام جو ہے وہ آن لائن پلیٹ فارمز کر دیتے ہیں. تو ٹیکنالوجی انیبلڈ سولوشنز نے عوام کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے آپ ایک کلک آف اے بٹن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, یا یہ کہ مختلف پروڈکٹس کے جو اسی قسم کی ہیں جس طرح کی کوئی کنزیومر خریدنا جا رہا ہے ان کی پرائس کے کمپیریزنز آپ گھر بیٹھے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. آپ نے گھر خریدنا ہے, آپ نے گاڑی خریدنی ہے, یا آپ نے گروسری خریدنی ہے, تینوں چیزیں آپ ایک موبائل فون کے استعمال سے آپ کا ایکسیس ان تمام ویب سائٹس پہ ہو جاتا ہے جو یہ چیزیں بیچ رہی ہیں. تو یہ تو کنزیومر کے لیے آسانی کی بات ہے. دوسری طرف کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ آپ کو کسی بہت بڑے مال میں جا کر کوئی بڑی سی اماؤنٹ پہ کوئی دکان نہیں خریدنی. ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ کے لیے کریٹ کر دی ہے ٹیکنالوجی نے کہ ایک آپ ویب سائٹ بنا کر اس کے اوپر اپنی پروڈکٹ بیچیں. چاہے آپ ملینئر ہیں تو بھی آپ ویب سائٹ پہ چیز بیچ سکتے ہیں. اگر آپ نے بالکل ہزاروں میں اپنا کاروبار شروع کیا اور آپ نئے آنے والے ہیں تو بھی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو ایک لیپ فراگ پروگرس کی اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی انیبلڈ بزنسز کی وجہ سے, جس میں کہ آپ کی انوویشن اور آئیڈیا کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ ایک ایسٹ بن چکا ہے.
یقیناً ایک ایسٹ بنتا جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ جہاں بہت ساری اور آسانیاں زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں، وہیں پر بہت سارے اب کاروبار ایسے ہیں جو صرف موبائل فون کے ذریعے آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے کسی بھی اپنی آسائش کی جگہ پر بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ یہیں پر مختلف قوانین کی بھی ضرورت ہے، یہیں مختلف ریگولیشنز کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کی جو منسٹری ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے پاکستان میں جو ای کامرس کے ذرائع ہیں عام کرنے کے لیے کون کون سے خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں قومی سطح پر؟ جی 2019 میں 1 اکتوبر کو کیبنٹ نے ای کامرس کی پالیسی اپروو کی تھی. اس پالیسی میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ای کامرس کو بڑھانے کے لیے جو پورا ایکو سسٹم ہے اس کو انیبل کیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے. اور اس پالیسی کے 9 پلر ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ای کامرس بڑھانے کے لیے 2 بہت ہی امپورٹنٹ ایریاز ہیں، ایک لاجسٹکس ہے اور ایک پیمنٹ ہے. جی. اگر ڈلیوری میکینزمز افیکٹو نہیں ہوں گے تو وہ پارسل وقت پہ نہیں پہنچے گا، یا جو کاروبار کرنے والا کمپنی ہے اس کا ایکسیس ڈلیوری کمپنیز تک نہیں ہوگا تو وہ اپنے پیکٹ کو ان تک ڈلیور نہیں کر پائے گا. تو اس پورے سسٹم کی آٹومیشن کی بہت اہمیت ہے، اور لاجسٹک کمپنیز کے رول کو خاص اہمیت دی گئی ہے اس پالیسی میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت زیادہ تر کیش آن ڈلیوری ہو رہی ہے، تو اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے پالیسی کے تحت کہ یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جائیں اور ہماری اکانومی میں ڈاکیومنٹیشن زیادہ ہو. اس کے علاوہ پیمنٹ ایک اور ایسا میکنزم ہے کہ اگر سی او ڈی کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں، تو اگر ڈیجیٹل پیمنٹ کے میکنزمز لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوں گے تو ان کے پاس یہ آزادی نہیں ہوگی کہ وہ اگر ڈیجیٹل پیمنٹس کرنا چاہیں تو کیسے کریں. تو اس کے لیے پالیسی میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر بہت سارے اصلاحات ایسی کی گئیں کہ جس میں ای ایم آئی، جس میں کہ الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز کو انکریج کیا گیا، فن ٹیکس کو انکریج کیا گیا، اور بینکوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ ریفارمز کریں اور مرچنٹ آن بورڈنگ کریں اور ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کھولیں. اور ڈومیسٹکلی تو اس وقت بہت سارے ایسے پیمنٹ میکنزمز موجود ہیں کہ اگر آپ آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر کچھ آرڈر کرتے ہیں اور آپ اس کی پیمنٹ ڈیجیٹلی کرنا چاہیں تو وہ بآسانی ممکن ہو گیا ہے. ایون جیز اکاؤنٹ کے ساتھ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ساتھ بھی یہ پیمنٹس ہو سکتی ہیں. انٹرنیشنلی ای کامرس کرنے کے لیے بھی کچھ بینکس پیمنٹ گیٹ وے کی سہولت دے رہے ہیں، جس میں کہ الفلاح بینک ہے، حبیب بینک ہے. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 بینک ہیں جو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ اور اتصالات کے پلیٹ فارمز کو یوز کر یہ والی آفر دے رہے ہیں فیسلٹی. لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ای والیٹس ہیں جیسا کہ علی پے ہو گیا، اسٹرائپ ہو گیا، پے پیل ہو گیا، ہمیں بہت سے فری لانسرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ جی ان کی اویلیبلٹی کو پاکستان میں انشور کیا جائے. تو ان کے لیے بھی حکومتی سطح پر بہت ایفرٹ ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تمام سہولیات بھی ہمارے کاروبار کرنے والے لوگوں کو میسر ہوں. اچھا، یہاں آپ نے ذکر کیا خاص طور پہ پیمنٹس کے حوالے سے، آپ نے 2 بڑے پلرز بتائے کہ لاجسٹک اور پیمنٹس کا تو آپ نے سلوشن بتا دیا، اور اس حوالے سے اب بہت سارے لوگ کنسرن بھی نظر آتے ہیں پے پال کے حوالے سے کہ پے پال پاکستان میں کیوں نہیں، اور بہت ساری پیمنٹس لوگوں کی مسائل کا شکار رہتی ہیں صرف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نہ ہونے کی وجہ سے، جو کہ ورلڈ وائڈ یوٹیلائز ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ جگہ پہ وہ نہیں ہیں. تو لاجسٹک سائٹ پہ کیا ایفرٹ کی جا رہی ہیں کہ اس کو بھی بہتر کیا جا سکے تاکہ جو آئٹمس کی ڈلیوری ہے، چاہے وہ کراس دی بارڈر ہے، چاہے وہ انٹر سٹی ہے، وہ کس طرح سے آپ مینیج کر رہے ہیں اس کو؟ جی، لاجسٹکس میں آپ دیکھیں یہ ایک ایسا سیکٹر ہے دنیا میں کہ جس میں فیوچر میں بہت گروتھ ہونے والی ہے. تو پاکستان ایک پوری حکومت جو ہے وہ ایک پوری لاجسٹک کی پالیسی بھی لے کر آئی ہے، جو کہ منسٹری آف کمیونیکیشن نے اس کو اپروو کرایا. لاجسٹک کمپنیز ریسنٹلی بہت ساری سامنے آئی ہیں. مارکیٹ میں ایک موقع تھا اور ایک اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نئی کمپنیز سامنے آئی ہیں. ٹی سی ایس تو پہلے سے ہی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں لیپرڈ، بائکیا، بلو ایکس، اس طرح سے بہت ساری نئی کمپنیز کا مارکیٹ میں آنا اور اہم رول پلے کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی ای کامرس کا حجم بڑھ رہا ہے اور مارکیٹ اپرچونٹی انکریز ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاک پوسٹ کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بھی منسٹری آف کامرس یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر
بہتر ریٹ مہیا کیے جائیں پاکستان سے باہر پیکٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے اندر ڈلیوری کے لیے بھی، کیونکہ پاک پوسٹ کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں موجود ہے، ہر گاؤں میں ان کے دفتر ہیں، تو اس نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ای کامرس کی ڈلیوری میں وہ بھی ایک اہم کردار ادا کریں باقی پرائیویٹ سیکٹر پلیئرز کی طرح سے۔ تو ان دو پلرز کے علاوہ اور بھی ایریاز ہیں ای کامرس کے، جیسا کہ کنزیومر پروٹیکشن ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ای کامرس پہ تبھی بڑھتا ہے جبکہ کنزیومر پروٹیکشن کو افیکٹولی ایڈریس کیا جائے۔ اس کے لیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ پالیسی میں ایڈ کیا گیا ہے، اور اس کوڈ آف کانڈکٹ میں تمام سیلرز کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ریفنڈ کی پالیسی اپنے ویب سائٹ کے اوپر لکھیں، ریٹرن کی پالیسی لکھیں کہ اگر کسی پروڈکٹ میں کنزیومر اس سے مطمئن نہیں ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی خامی تھی تو اس کو پتا ہو کہ اس نے اس کو ریٹرن کیسے کرنا ہے۔ ویب سائٹ کے اوپر ایڈریس موجود ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ رابطہ کر کے وہ ریٹرن ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو ریفنڈ چاہیے تو یہ کلیئرلی لکھا جانا چاہیے کہ کتنے دن میں وہ ریفنڈ ممکن ہو سکے گا۔ اگر ہم انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھیں تو امیزون جیسے پلیٹ فارم کے اوپر کنزیومر بہت طاقتور ہے، اور جب آپ کنزیومر کو طاقتور کرتے ہیں تو تبھی ای کامرس پھیلتی ہے۔ وہاں پہ ریویوز کا میکنزم ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی کمپنی کو بہت زیادہ گندے ریویو ملتے ہیں تو وہ مارکیٹ پلیسز اپنے پلیٹ فارم سے اس کمپنی کو ہٹا دیتی ہیں۔ ایک مہینے تک جو ہے کنزیومر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر بھی پروڈکٹ کو ریٹرن کر سکتا ہے، اور ریفنڈز بھی اسی طرح سے جیسے ہی وہ شکایت کریں یا ان کو لگے کہ جی یہ پروڈکٹ وہ نہیں تھی جو ہم نے مانگی تھی تو ریفنڈ بھی بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام کنزیومر کے رائٹس ہیں جو کہ ای کامرس کے پھلنے پھولنے میں مدد دیں گے اور ٹرسٹ کو انکریز کریں گے، اور ان کو ہم نے اپنی پالیسی میں کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے انٹروڈیوس کیا ہے۔ اور اب SCCP کو بھی یہ کہا گیا ہے، انہوں نے ایک اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دی ہے کہ جو ای کامرس کی کیٹیگری میں SCCP میں کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں ان کو ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں گے۔ اچھا، بڑی اہم بات آپ نے کی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ منگواتے کچھ اور ہیں، عام صارف کی زبان میں بولنا چاہوں گا، اور آپ کچھ اور جاتا ہے، کبھی سائزز پورے نہیں اور کبھی کلرز اس طرح کے نہیں، یا پھر کبھی چیز کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ آپ نے ذکر کیا کہ پالیسی موجود ہے، آپ نے ذکر کیا کہ SCCP پہ رجسٹرڈ ہوں گے، اور اس ویب سائٹ کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ پریزنٹ کرے۔ شکایت ہو، اگر مجھے شکایت ہو یا کسی بھی صارف کو شکایت ہو کہ میں نے کوئی چیز کسی ای کامرس سائٹ سے پرچیز کی ہے، کیونکہ یہاں دونوں طرف دیکھنا ہے، کنزیومر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ای کامرس تبھی پروموٹ ہوگا جب کنزیومر بڑھے گا۔ اگر کنزیومر سیف نہیں ہے تو آپ کنزیومرس کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں، وہ کہاں شکایت کر سکتے ہیں، اس کے گریونسز کیسے ہوتے ہیں؟ جی، اس کے لیے کنزیومر پروٹیکشن لا موجود ہے تمام صوبوں میں، اور کنزیومر پروٹیکشن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک صوبائی ایریا ہے کام کا، اور اس میں کنزیومر پروٹیکشن کورٹس پنجاب اور KPK میں تو موجود ہیں، اور کوئی بھی کنزیومر جا کے کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسلز موجود ہیں، ان سے رابطہ کر سکتا ہے اور ان کو اپنی کمپلینٹ بتا سکتا ہے، اور 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا اس پہ لازمی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ریڈریسل ملا ہے کنزیومر پروٹیکشن کورٹس کے ذریعے۔ یہ انفارمیشن آئی تھنک بہت ضروری ہے، اور ہمارے کنزیومرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں کون کون سے قوانین موجود ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے رائٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں انکریج کروں گی اپنے سننے والوں کو کہ وہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کو دیکھیں، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسلز کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں صوبوں میں، اور اس کے ذریعے اگر ان کو کوئی شکایت ہے کسی بھی کمپنی سے تو وہ جا کر وہ شکایت کریں اور اس کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کروائیں۔ اس کے علاوہ کنزیومر کو اور سیلر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اہم انیشیٹو لیا جا رہا ہے، جس میں کہ ایک پورٹل کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ وہ پورٹل وہ تمام انفارمیشن پرووائڈ کرے گا جو کہ ای کامرس سے متعلقہ ہوگی، چاہے وہ کنزیومر دیکھنا چاہے یا سیلر۔ زیادہ فیسیلیٹیشن اس سے سیلر کو ہوگی، کیونکہ ہم کاروبار کس طرح ہوگا، اس کی ٹیکسیشن کیا ہے، ٹیکس کہاں جمع کرانا ہے،
ان تمام چیزوں کے بارے میں وہاں پہ معلومات موجود ہوں گی. اور خاص طور سے جو ہمارے فری لانسرز ہیں وہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے پاکستان کی, جو کہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی کما رہے ہیں, اور ان میں بہت پوٹینشیل ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اور بھی اہم کردار ادا کریں. اس وقت ILO کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پر ہے آن لائن سروسز فراہم کرنے میں. تو اس ایریا کو ہم مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں منسٹری آف IT بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. ڈیجی اسکلز کے تحت وہ ٹریننگز بھی دے رہے ہیں جی. اس کے علاوہ نیفٹیک بھی ٹریننگز پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ تمام انفارمیشن ایک پورٹل کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کو میسر آ جائے گی. یہ بہت بڑی سہولت ہو جائے گی, بہت بڑی آسانی ہو جائے گی ان تمام لوگوں کے لیے جو مختلف انداز میں ای کامرس یا پھر فری لینسنگ یعنی کہ گھر بیٹھے بیٹھے کام کرنا چاہتے ہیں مختلف انداز میں. ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی جب وہ قوانین کو سمجھ سکیں گے, جب وہ اپنے حقوق کو بھی اس حوالے سے مختلف انداز میں جان سکیں گے. جب ایک عام شخص کوئی بھی ای کامرس بزنس شروع کرتا ہے, ای کامرس کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ABC ہیں جو اس کو چیک کرنے ہیں, وہ کون سے انیشیل چیکس ہیں جو اس کو دیکھنے ہیں تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے شروع کر سکے؟ ای کامرس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بزنس پلان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پروڈکٹ کی سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سروس کی سیل کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو اپنی ٹارگٹ آڈینس دیکھنی ہوگی کہ آپ صرف پاکستان کے اندر اپنی پروڈکٹ یا سروس کو بیچنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو پاکستان سے باہر بھی بیچنا چاہ رہے ہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پاکستان سے باہر اپنی پروڈکٹ یا سروس بیچنے سے پہلے اگر یہ کوشش کی جائے کہ پاکستان کے اندر اس کو بیچا جائے اور تجربہ حاصل کیا جائے, اور پھر اس تجربے کی بیسس پہ اس کو بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی لے جایا جا سکتا ہے. تو ایک بزنس پلان کا ہونا جی. اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سمجھنا اور اس کی سپلائی چین مینجمنٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونا اور اس کی انوینٹری مینجمنٹ کو سمجھنا. اگر آپ نے آن لائن اپنا پلیٹ فارم بنانا ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ سیکیور ہونی چاہیے. آپ اچھی ویب سائٹ ڈیولپ کروائیں. آپ اس کے اوپر جو پکچرز لگوا رہے ہیں یا آپ اپنی سٹوری لائن بنا رہے ہیں یا اپنا برانڈ ڈیولپ کرا رہے ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے کریں. آپ کنزیومر کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنی ٹارگٹ آڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی جو بھی خریدار ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے, اپنی پروڈکٹ بلڈ کریں, اپنی برانڈنگ اچھی کریں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے, کیونکہ صرف اچھی تصویر لگا دینے سے آپ کی پروڈکٹ نہیں بکے گی. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تصویر فرق ہے اور آپ نے جو پروڈکٹ بھیجی وہ اس سے مماثلت نہیں رکھتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریویوز اچھے نہ ملیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ سے اور اپنے ای کامرس ویب سائٹ دونوں آپ کے برانڈ کو ڈیولپ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈز اور کوالٹی کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے کہ جس میں آپ کو PCSIR سے فار ایگزامپل کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے آپ نے جو اسٹینڈرڈز ہیں پاکستان میں ان کو فالو کر کے اس پہ لیبلنگ کروانی ہے, تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی پاکستان کے PSQCA نے بہت سارے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے مختلف پروڈکٹس کے لیے. ہمارے پاس بہت سی لیبارٹریز موجود ہیں جو کہ ٹیسٹنگ کر کے آپ کو لیبلنگ کی سہولت دیتی ہیں. تو آپ کی پروڈکٹ پہ کنزیومر کا انحصار پروڈکٹ پر زیادہ ہوگا اگر یہ تمام انفارمیشن اس کو پروڈکٹ کے ذریعے ملے گی. جی یقیناً بہت اہم بات آپ نے کی, آپ نے بات کی اسٹینڈرڈس کی. تو ای کامرس میں شفافیت کے لیے تاکہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے, اس کو تمام طرح کے حقوق جو دونوں سائڈ پہ ہیں, چاہے وہ سیلر ہے یا چاہے خریدار ہے, دونوں کے لیے اس کو برابر دیکھا جائے, یا پھر جو بھی چیز بیچی جا رہی ہے, جو بھی سروس دی جا رہی ہے, کیونکہ آج کل آن لائن سروسز کا بھی بڑا ایک عروج ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سروسز آن لائن دی جا رہی ہیں, پھر اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی سروسز ہیں جو گھر پہ پہنچائی جا رہی ہیں. تو اس طرح کے لیے کیا اسٹینڈرڈ ہیں, کیا اصول ہیں, کیا رہنما اصول کیا ہیں آپ کے؟ جی اس میں یہ ہے کہ مختلف ریگولیٹرز پاکستان میں موجود ہیں کوالٹی کنٹرول کے لیے. فار ایگزامپل ایک پلیٹ فارم ہے دوائی کے نام سے جو کہ میڈیسنز آن لائن بیچ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ای کامرس کے لیے کوئی فرق ریگولیٹر ہوگا. وہی ریگولیٹر جس نے پاکستان میں انشور کرنا ہے کہ دوائیوں کی کوالٹی ٹھیک ہو, وہی ریگولیٹر آن لائن پلیٹ فارم کا بھی ریگولیٹر ہے. جی. اور
آن لائن پلیٹ فارم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام ریگولیشنز کو فالو کریں، اور اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح سے پینلائز ہوں گے جس طرح کہ فزیکلی کسی اسٹور پہ ملنے والی جعلی دوائیاں. تو یہ اسی طرح سے ہمارے اور فوڈ انسپیکٹرز ہیں جو کہ ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو کوالٹی کنٹرول کو انشور کرتے ہیں. تو اگر آپ کھانے کی چیز سب اسٹینڈرڈ بیچ رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ بہت ساری مارکیٹ پلیسز ہیں جو کہ جب کسی بھی مرچنٹ کو آن بورڈ کرتی ہیں تو ان کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے جی. وہ یہ انشور کرتی ہیں کہ کوئی بھی ریسٹورینٹ یا اگر کوئی سیلر جو کہ کھانے کی چیزیں ان کے پلیٹ فارم سے بیچ رہا ہے وہ سرٹن اسٹینڈرڈس کو فالو کرے. اگر وہ اسٹینڈرڈز وہ میٹ نہیں کر رہا ہوتا ریسٹورینٹ تو اکثر اس پلیٹ فارم پہ وہ ان کو اجازت نہیں دیتے اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کی. تو یہ اسٹینڈرڈز کا آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ خاص طور سے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر سب اسٹینڈرڈ چیزیں لوگوں کو دی جائیں تو ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے. اسی طرح دوائیوں میں سے اسٹینڈرڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر جعلی دوائیاں آپ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو وہ ایک بہت ہی نقصان دہ بات ثابت ہو سکتی ہے. تو ان دونوں ایریاز میں جو ایگزسٹنگ ریگولیٹرز ہیں وہی اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ سب اسٹینڈرڈ چیز لوگوں کو نہ پہنچے. اس کے علاوہ باقی بھی تمام پروڈکٹس میں چاہے وہ کپڑا ہو، جوتیاں ہوں یا کوئی بھی اور مصنوعات ہو، ان تمام کے اسٹینڈرڈس جو ملک کے اندر موجود ہیں ان کو فالو کرنا ہر اس کاروبار کے لیے لازمی ہے جو کہ چاہے فزیکلی بیچ رہا ہے اپنی شاپ میں یا آن لائن بیچ رہا ہے. اچھا، یہ ایک اور بڑی عام بات ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی سروسز اور پروڈکٹس بنتے ہیں، مختلف طرح کی اشیاء بنتے ہیں. کیا ان کی پروموشن کے لیے، کیا ان کی بہتری کے لیے ان خاص علاقوں کے حوالے سے کوئی ریسرچ کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ای کامرس کو ترویج دی جائے، یہاں پہ اس کو بڑھایا جائے، لوگوں کو ٹریننگز دی جائیں، لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ ان علاقوں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پروموٹ ہوں اور مجموعی طور پر ای کامرس سے وہ امپاور ہو؟ جی بالکل. یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے ہم ریموٹ ایریاز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں شہروں سے. ہمارے بہت ساری ایسی ہینڈی کرافٹس ہیں جو کہ ہمارے ایسے علاقوں میں بنتی ہیں کہ ان کی منڈیوں کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ رابطے نہیں ہوتے. تو اس چیز کو بالکل پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے کئی پروجیکٹس انیشیٹ کیے گئے ہیں. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے. وہ ایک پلیٹ فارم پہ بھی کام کر رہے ہیں جس میں وہ انکریج کر رہے ہیں کہ ہمارے ایس ایم ایز اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور پھر اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کا نہ صرف پاکستان میں رابطہ بڑھے بلکہ بین الاقوامی رابطہ بھی بڑھے. جی، اور جب بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی ہوگی تو یقیناً یہ کام بہت آسان ہوگا. اور وہ لوگ جو گھر پہ بیٹھ کے مختلف طرح کی چیزیں بناتے ہیں، ہاتھوں سے بنی چیزیں بناتے ہیں یا روایتی کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک دوسرے مقام تک پہنچنا آسان ہوگا. پہلے لوگوں کو انویسٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتی تھی کہ ہمیں کچھ سرمایہ چاہیے کام شروع کرنے کے لیے. کیا سمجھتی ہیں عائشہ صاحبہ اب اس چیز سے ذرا سا ہم نکل آئے ہیں اور اب تھوڑی آسانی نہیں ہو گئی؟ جی بالکل. یہ بہت بڑی آسانی ٹیکنالوجی کے ذریعے مہیا ہو گئی ہے اور اس سے ہمارے یوتھ کے لیے، ویمن انٹرپرینیورس کے لیے اور ایس ایم ایز کے لیے بہت زیادہ مواقع آ گئے ہیں. اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے نئے اسٹارٹ اپس جنہوں نے کہ بہت ساری سیڈ فنڈنگ ریز کی ہے، ایون انہوں نے پاکستان سے باہر سے بہت ساری انویسٹمنٹ وہ لے کر آئے ہیں. تقریباً $350 ملین تک کی انویسٹمنٹ ہمارے اسٹارٹ اپس نے لی ہے. تو یہ تمام وہ ینگ بچے ہیں جنہوں نے انوویٹیو سلوشنز ڈھونڈے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نئی اپرچونٹی ہے. اسی طرح سے آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر ایک ینگ گریجویٹ کے لیے موقع ہے، بجائے اس کے کہ وہ نوکریاں تلاش کریں اور سفارشیں ڈھونڈیں کہ کسی سرکاری محکمے میں نوکری کیسے لیں. نیشنل جاب پورٹل جو ہے اس کے حوالے سے آپ ذکر کر رہی ہیں، جو نیشنل جاب پورٹل ہے. نہیں میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کوئی نوکری ہی کروں، اب پوری دنیا میں رواج یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ نوجوان لوگ اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اور اگر آج آپ کاروبار شروع کریں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تو چند سالوں میں اگر آپ کا سولوشن اچھا ہے اور آپ ڈیڈیکیشن ہے تو آپ اپنے سولوشن کو پوری دنیا تک لے کر جا سکتے ہیں. جی یقیناً. اور یہی بات ہے کہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اس جگہ تک پہنچنا جہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے. تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، آئی ٹی کے ذریعے آرام سے پہنچ سکتے ہیں. جس پورٹل کا آپ نے ذکر کیا وہ کب شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا خاص چیزیں دیکھنے کو ملیں گی؟
جی وہ پورٹل ان قریب پرائم منسٹر صاحب اس کی لانچ کریں گے، اور اس پورٹل کے اوپر وہ تمام انفارمیشن ہوگی. جیسے اگر آپ کمپنی کھولنا چاہ رہے ہیں تو کس کس قسم کی کمپنی کھولی جا سکتی ہے، رجسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی ٹیکسیشن کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. فری لانسرز کے لیے اس کی رجسٹریشن بڑی مشکل ہے. عام چھوٹے کاروباری افراد کے لیے اس کو سمجھنا، سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کرانا، یہ تمام چیزیں بڑی مشکل ہیں. تو اس سے متعلقہ تمام انفارمیشن بھی وہاں پر موجود ہوگی. اس کے علاوہ کنزیومر کے کیا رائٹس ہیں، کنزیومر کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی وہاں تمام انفارمیشن موجود ہوگی. پھر مارکیٹ ایکسس کے حوالے سے، گلوبل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، اور کس قسم کی ویب سائٹس ہیں جہاں سے کہ فری لانسرز جا کر اپنا روزگار کے مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انفارمیشن موجود ہوگی. اسی طرح دراز ہے، یا ٹی مال ایک اور پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہمارے کاروباری حضرات جا کے اپنا مارکیٹ پلیس کے طور پر اپنی دکان کھول سکتے ہیں. اسی طرح امیزون سے متعلق بہت انفارمیشن موجود ہوگی. امیزون پہلے پاکستان میں سیلر اس کے اوپر رجسٹر نہیں ہو سکتے تھے، پاکستان سے باہر جا کر یہ اکاؤنٹ بنانا پڑتا تھا اگر کوئی امیزون پر بیچنا چاہتا تھا. لیکن 21 مئی 2001 کے بعد امیزون نے پاکستان کو سیلر رجسٹر ہونے کی اجازت دے دی، اور اب کوئی بھی سیلر جو پاکستان کی آئیڈینٹی یوز کر کر امیزون پر اپنی دکان کھولنا چاہے تو اس کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے. تو امیزون سے ریلیٹڈ بھی تمام بہت ساری انفارمیشن اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوگی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے کھولیں، آپ انوینٹری مینجمنٹ کیسے کریں، آپ پیسے امیزون پہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے بعد پاکستان میں پیسے کس طرح سے لا سکتے ہیں. یہ یقیناً بہت اہم معلومات ہوں گی ان تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ کوئی ہے جاننے والا جو ایسا کر سکتا ہے. ہم اکثر ڈھونڈتے ہیں کہ یار آپ کو کرنا آتا ہے، تو وہ تمام تر جب معلومات ایک جگہ پر موجود ہوں گی تو جو بھی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جو لوگ آن لائن ذرائع سے کچھ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہوگا کہ وہ اپنے حقوق وہاں سے جان سکیں. جب ہم بات کریں ای کامرس کی تو غیر ملکی سرمایہ بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی بابا نے خاصا انٹرسٹ شو کیا، پھر اور بھی بے شمار ایسی کمپنیز ہیں جو بڑی کمپنیز جو پاکستان میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہیں کہ وہ بھی آنا چاہتی ہیں. تو کیا یہ ایف ڈی آئی کو بڑھنے میں بھی بہتر بھی ہیلپ فل ہوگا، مددگار ثابت ہوگا؟ جی بالکل. دنیا بھر میں اب بہت زیادہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے جو کہ پوری ای کامرس کی ویلیو چین کے اندر ہے، جس میں کہ ویئر ہاؤسنگ شامل ہے، لاجسٹکس شامل ہیں. تو پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ ای کامرس کے پورے ایکو سسٹم میں انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی جتنے بھی ہمارے اسٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ آئی ہے اس میں سے تقریباً 57% ای کامرس ریلیٹڈ انڈسٹری کی انویسٹمنٹ ہے، جس میں کہ لاجسٹکس شامل ہیں اور کئی آن لائن پلیٹ فارمز شامل ہیں، جن میں کہ فار ایگزامپل یہ صحت کہانی ہے جس میں کہ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سہولیات دی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے بازار ایک اور ہے، وہ بھی آن لائن پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کے بالکل کریانہ سٹورز وغیرہ کو آن لائن لے کر آ رہا ہے. اسی طرح سے بے شمار اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ مختلف طرح کے سلوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں اور ان کو انویسٹمنٹس مل رہی ہیں. جی، اور یقیناً جب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک بزنس پلان، ایک کاروباری پورا ایک آپ نے ڈیزائن کیا ہو کہ کرنا کیا ہے، کس طرح سے لے کر چلنا ہے، تو پھر انویسٹمنٹس کا لینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر یقیناً مارکیٹ میں بھی اچھے انداز میں آپ کام کر سکتے ہیں. دیگر بات کریں گے ہم اگر دیکھتے ہیں تربیت کے حوالے سے. یقیناً اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے آن لائن کاروبار شروع کرنا ہے اور میں نے مختلف طریقے سے آن لائن ذرائع سے اپنی جو پروڈکٹ ہے، جو اپنی چیزیں ہیں وہ میں نے بیچنی ہیں، تو اس کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر سطح پہ دی جائے. تربیت باہم پہنچانے کے لیے کون سے اہم ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جی ٹریننگ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے لیے مختلف انیشیٹوز لیے گئے ہیں اور حکومت کے مختلف ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. منسٹری آف کامرس نے ای کامرس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک نیشنل ای کامرس کونسل بنائی ہوئی ہے اور اس کونسل میں وہ تمام ادارے ریپریزنٹڈ ہیں جو کہ اس قسم کی ٹریننگز فراہم کر رہے ہیں اور منسٹری آف کامرس ان سب کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے اور انشور کر رہی ہے کہ پالیسی میں لکھی ہوئی تمام سہولیات
جو کہ کیبنٹ نے اپروو کی تھیں ان کی امپلیمنٹیشن ایفیکٹیولی ہو. اس میں منسٹری آف آئی ٹی میں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ بہت ساری ٹریننگز کروا رہے ہیں. انہوں نے یونیورسٹیز کو اور انڈسٹری کو انرول کیا ہے, جس کے تحت لاسٹ سمیسٹر جو ہے وہ یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹس وہ انٹرنشپس کریں گے انڈسٹری کے ساتھ مختلف, اور ان کو ڈگری نہیں مہیا ہوگی جب تک کہ وہ اس قسم کی انٹرنشپ مکمل نہیں کر لیں گے. تو یہ ایک بہت ہی اہم پروگرام ہے جس کے ذریعے ینگ گریجویٹس کو تیار کیا جائے گا کہ وہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ان کی تیاری ہو اور ان کی ٹریننگ پہلے سے ہی ہو جائے, اس سے پہلے کہ وہ جاب مارکیٹ میں جائیں. جی. اس کے علاوہ نیفٹیک ایک بہت ہی بڑا پروگرام ٹریننگ کا لانچ کرنے والا ہے جس سے کہ 10 لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا, اور یہ ای کامرس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے کورسز ہوں گے جس میں کہ نہ صرف آن لائن پلیٹ فارمز پر بیچنے کی تربیت دی جائے گی بلکہ کوالٹی کنٹرول, اسٹینڈرڈائزیشن, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی کمپلائنس کرنا اور کاروبار کو بڑھانے کی تربیت شامل ہوگی. اس کے علاوہ سمیڈا بھی اس قسم کی ٹریننگز کر رہا ہے, اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سمیڈا نے مل کر ایک MOU کیا ہے جس کے تحت وہ دونوں کولیبریٹ کر رہے ہیں اور SMEs کے ساتھ اپنے پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, جس میں ٹریننگز بھی شامل ہیں اور ہینڈ ہولڈنگ کے پروگرامز بھی ہیں تاکہ ان کو کاروبار کے چلنے تک مدد فراہم کی جائے. عائشہ صاحبہ, ٹیکنوپولس اور اکنامک زونز بنائے جا رہے ہیں پاکستان بھر میں مختلف اہم پروجیکٹس کے ذریعے, اور یقیناً یہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے. کیا سمجھتی ہیں ای کامرس اور اس کا آپس میں کیا تعلق ہے اور لوگ اس سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی, ٹیکنالوجی زونز بالکل بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور IT کے لیے اسپیشلی ٹیکنالوجی زونز مہیا کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک سیپریٹ اتھارٹی بھی قائم کی گئی ہے, اور اسلام آباد, لاہور شروع میں تمام بڑے شہروں میں, اور پھر اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اور اس میں پوری ای کامرس کی ویلیو چین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور اس انویسٹمنٹ کے آنے سے ہمارے ای کامرس کے ایکو سسٹم کو بہت سہولت ملے گی. اس میں وہ مینوفیکچررز بھی آ رہے ہیں جو کہ ای کامرس سے ریلیٹڈ انفراسٹرکچر کی مینوفیکچرنگ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو ویئر ہاؤسنگ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں یا IT انیبلڈ سولوشنز لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تمام IT زونز بہت ہیلپ فل ہوں گے ان کریٹنگ انوویشن. انوویٹو بھی ہے اور آسان بھی ہے کہ آپ گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں. جہاں پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے, پھر کاروبار شروع کریں گے اور پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اب یہ سب بہت آسان ہو گیا, کیونکہ جو مارکیٹ پلیس ہے وہاں پر آپ کی جب آپ وہاں پہ اپنی شاپ کھولیں گے کسی بھی آن لائن طریقے سے, تو پہلے سے ہی وہ مارکیٹ پلیس تو مشہور ہوگا, لیکن آپ کی جو چیز ہے وہ بھی مشہور ہو جائے گی اسی کے ذریعے. اور ذکر کریں اگر آگاہی کے حوالے سے, اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام شروع کریں ای کامرس کے حوالے سے, تو اس کے لیے کون کون سی چیزوں کا خیال کرنا ہے, یا پھر وہاں سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, یا کوئی بھی سروس لیتے ہیں تو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. تو اس حوالے سے آگاہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی, اس کے لیے ہم بہت سارے اویئرنیس سیشنز کر رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے اسپیشل اسسٹنٹ مقرر کیے ہیں اون عباس صاحب صرف ای کامرس کے لیے, تو وہ بھی بہت سارے سمپوزیم کر رہے ہیں, کنونشنز کر رہے ہیں, جس میں کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹیک ہولڈر سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو جو بھی مشکلات آ رہی ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم حکومت نے میکینزم بنایا ای کامرس کو پروموٹ کرنے کا. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اس کی اویئرنیس اور آگاہی بھی لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی. یہ ایک B2C کراس بارڈر ایکسپورٹ کا میکینزم ہے جو کہ اسٹیٹ بینک اور FBR کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے بنایا گیا ہے. اس میں ہماری پاشا کی ایسوسی ایشن نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ چین اسٹور ایسوسی ایشن آف پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا, تمام لاجسٹک کمپنیز نے, اور سب اسٹیک ہولڈرز نے مل کے ایک ڈائلاگ کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ کہ ای فارم کی ریکوائرمنٹ کو ختم کیا جائے اور ای کامرس کی ایکسپورٹ کو سمپل کیا جائے.
اس کے لیے اب انہوں نے ایک انتہائی سمپل میکانزم بنا دیا ہے جس کے تحت اگر آپ کے پاس اپنی ای کامرس ویب سائٹ ہے اور آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ ملک سے باہر بیچ سکتے ہیں اور آپ کے پاس ملک سے باہر کا آرڈر ہے تو آپ اپنی پروڈکٹ کسی بھی لاجسٹک کمپنی کے پاس لے جائیں جو کہ FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں جی. اور تمام بڑی بڑی لاجسٹک کمپنیز FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اس لاجسٹک کمپنی کو جب آپ نے پیکٹ ہینڈ اوور کر دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم. اب وہی لاجسٹک کمپنی آپ کا وی-باک میں بھی انٹری کرے گی, آپ کو ای فارم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ پیکٹ آپ کا آپ کے کنزیومر تک پاکستان سے باہر پہنچ جائے گا ایئر وے بل کی بیسس پر, جس میں کہ آپ نے اپنا ایڈریس بتانا ہوگا, اپنی کمپنی کا ایڈریس بتانا ہوگا. تو یہ ایک انتہائی سادہ طریقہ ای کامرس کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے حکومت نے بنایا ہے, اور یہ ان تمام ایکسپورٹس کے لیے اویلیبل ہے جو کہ $5,000 سے کم کا پیکٹ ہے, اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے $5,000 کے کتنے پیکٹ بھیجنے ہیں. آپ روز 50,000 5,000 کے پیکٹ بھی بھیج سکتے ہیں. یہ آپ کی بزنس پلان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آبویسلی اتنے زیادہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ اکنامیکلی فیزیبل نہیں ہوگا. اگر آپ کی ایکسپورٹس اتنی بڑی ہے تو آپ کنٹینر میں شاید بھیجیں گے, لیکن وہ تمام SMEs یا ہماری ویمن انٹرپرینیورز جو کہ گھر بیٹھ کے چھوٹا کاروبار کر رہی ہیں لیکن ان کے پاس ایک اچھی پروڈکٹ موجود ہے جس کی کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی ہے, تو وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی پروڈکٹ کو بیچ سکتی ہیں اس بالکل ہی سادہ طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, جس میں کہ ان کو دفتروں کے میں جا کے چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے صرف بینک میں جا کر اپنا ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے جس میں کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ بتانی ہے, اور وہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے بعد وہ کسی بھی لاجسٹک کمپنی کے پاس جا کے اپنی پروڈکٹ جمع کرا دیں اور ان کی پروڈکٹ ایکسپورٹ ہو جائے گی. جی, بہت ہی آسان طریقہ. ای فارم کا آپ نے ذکر کیا, ای فارم کیا ہے, اور جو آپ نے بتایا کہ آن لائن ایکسپورٹ جب ہم کرتے ہیں اس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ کیا ہے اور اس کو کیسے آپ نے مائنس کی, اس کی جگہ پھر کیا نیا طریقہ وضع کیا؟ دیکھیں, ای فارم ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنی ایکسپورٹ بتاتے ہیں کہ جی, تاکہ جب آپ کے پیسے واپس آئیں تو اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جا سکے کہ جی آپ نے اتنے کی چیز بھیجی اور اتنے پیسے پاکستان میں آئے. تو جب آپ جا کر بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی رجسٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کا بینک کا کنیکشن وی-باک سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو ای فارم کی ضرورت نہیں رہتی. آپ نے صرف مہینے کے بعد جا کر اپنی ریکنسیلیشن کرنی ہے بینک کے ساتھ کہ جی یہ میرے آرڈرز آتے رہے اور یہ میرے پیسے آئے ہیں, اور آپ مہینے کی اسٹیٹمنٹ کو بینک کے ساتھ جا کے ریکنسائل کرا لیں گے, تو آپ کو وہ ای فارم کی ضرورت نہیں رہتی. جی, اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی طرح کی آگاہی میں. ای کامرس کے حوالے سے کیا آگاہی دی جا سکتی ہے اور تاکہ عوام کو اور کاروبار کرنے والوں کو دونوں کے لیے سود مند ثابت ہو؟ جی بالکل, اس کے لیے ہم منسٹری آف کامرس کی ویب سائٹ کے اوپر تمام لیٹسٹ انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اسی طرح TDAP کی ویب سائٹ جو ہے وہ بڑی انفارمیٹیو ہے. میں اپنے سننے والے ناظرین کو کہوں گی کہ وہ ضرور ان دونوں ویب سائٹس کو وزٹ کریں اور اس میں موجود تمام کاروبار سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو ضرور پڑھیں, جس سے کہ ان کو یہ پتہ چلے گا کہ کن مارکیٹس میں اپرچونٹی ہے, کن پروڈکٹس کی اپرچونٹی ہے. اسی طرح سے مختلف ورکشاپس ہم کرتے رہتے ہیں, اور پاکستان میں موجود تمام چیمبرز اور ایسوسیشنز کے ساتھ منسٹری آف کامرس بہت زیادہ رابطے میں رہتی ہے, اور ان کے ساتھ ہم یہ سیشنز ریگولرلی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہماری ایک آؤٹ ریچ پروگرام ہے. نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں تاکہ یوتھ کو انکریج کیا جائے اور وہاں پہ تمام نئی اپرچونٹیز کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں. اچھا, آپ نے اس پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ SECP سے رجسٹر ہونا ضروری ہے جو بھی آپ آن لائن کاروبار شروع کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو پہلے مشکلات تھیں کہ پیچیدہ طریقے تھے. موجودہ حکومت کی ترجیحات میں ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ جو پروسیسز ہیں, چاہے وہ نادرہ کا شناختی کارڈ کا پروسیس ہی کیوں نہ, آسان کیا جائے, طریقہ کار کو آسان کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. تو SECP میں رجسٹر کروانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, لوگ کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, اور رجسٹر کرنے کے لیے کیا کیا ضرورت ہوگی؟ جی, اس میں اگر آپ کا کاروبار ابھی بالکل چھوٹے لیول پر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی SECP میں رجسٹر ہوں. لیکن اگر آپ ایک پراپر بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں
تو کمپنی رجسٹریشن آپ کے کنزیومر کانفیڈنس کو انکریز کرتی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ SCCP میں رجسٹر ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ نے امیزون پہ اپنا اسٹور فرنٹ کھولنا ہے ایز اے سیلر, تو وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ SCCP میں رجسٹر نہ ہو, کیونکہ جس قسم کے ڈاکیومنٹیشن وہ آپ سے مانگیں گے وہ وہی ہے جو کہ SCCP بھی آپ سے مانگتا ہے کمپنی رجسٹریشن کے وقت. صحیح. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کاروبار کا حجم کیا ہے. اگر آپ ابھی بالکل چھوٹے اسکیل پہ کام شروع کریں, اگر آپ مائکرو لیول پر ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم SCCP میں رجسٹر ہوں. لیکن جیسے جیسے آپ کا کاروبار بڑھ رہا ہے اور آپ مارکیٹ میں ایک اپنی پریزنس کو کنزیومر کے کانفیڈنس کے ذریعے بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس میں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو SCCP میں رجسٹر بھی کریں اور اپنے برانڈ کو بھی ڈیولپ کریں, اور بہتر ہوگا کہ اپنے ٹریڈ مارک کو IPO میں رجسٹر کریں, کیونکہ یہ وہ ٹولز ہیں مارکیٹنگ کے کہ جن کے ذریعے آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ ایک ہائی ویلیو کلیم کر سکتے ہیں. جی, آپ نے ذکر کیا تھا پالیسیز کے حوالے سے, جو ای کامرس پالیسی سامنے آئی اس میں کیا خاص چیزیں ہیں, کس طرح سے وہ صارفین کے بھی اور کاروباری طبقے کے بھی حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ جی بالکل, پالیسی میں ہم نے ان تمام چیزوں کا دھیان رکھا ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 9 پلرز ہیں جو کہ پورے ایکو سسٹم کو کور کر لیتے ہیں, جس میں کہ ہم نے رجسٹریشن اور فیسیلیٹیشن کا بھی دھیان رکھا ہے, جس میں کہ یہ نیشنل سنگل ونڈو جس کے اوپر کہ FPR کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ رجسٹر ہوں اور وہ تمام ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں جو کہ فیسیلیٹیشن کے لیے کی جا رہی ہیں. جی, اسی طرح سے پیمنٹ فیسیلیٹیشن اور فائنینشیل انکلوژن ایک بہت اہم ایریا ہے جس میں ڈیجیٹائزیشن پہ کام ہو رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک اور ٹیلی کام کمپنیز اور کمرشل بینکس کے ساتھ مل کر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کو آسان بنایا جائے. تو یہ بہت اہم ادارے 2 پلرز ہیں جن سے کہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اور فائنینشیل انکلوژن ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسیشن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آسان کرنے کے لیے بہت ایفرٹ ہو رہی ہے. پھر اس میں ایک ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے یہ کمپلینٹ کی کہ جی ڈبل ٹیکسیشن بھی ہو رہی ہے, مختلف صوبوں کے ٹیکسز مختلف ہیں, اور اگر ایک جگہ سے چیز چلتی ہے وہاں اس صوبے میں ٹیکس فرق ہے, جس جگہ پہ وہ چیز پہنچتی ہے اس صوبے میں ٹیکس فرق ہے, تو دونوں صوبے ہمیں الگ الگ سے ٹیکس چارج کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر اس پالیسی میں سلوشن ہے اور اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. تمام صوبوں کے ساتھ رابطہ کر کے FPR کے ذریعے ہارمونائزیشن پہ کام ہوا ہے تاکہ یہ ٹیکسز کے فرق ہونے کی وجہ سے کمپنیز پر ڈبل ٹیکسز چارج نہ ہوں. اسی طرح سے انفراسٹرکچر بہت اہم رول پلے کرتا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا ایکسیس اگر نہیں ہوگا یا براڈ بینڈ اویلیبل نہیں ہوگا, کلاؤڈ پالیسی کے اوپر کام کیا گیا ہے, ڈیٹا پروٹیکشن کے اوپر کام کیا گیا ہے. یہ وہ تمام پالیسی ایریاز ہیں کہ جو آپ کے ای کامرس کے ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتے ہیں. جی, اور اس میں نیشنل ای کامرس کاؤنسل جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا, اس میں یہ تمام حکومتی ادارے اس کا حصہ ہیں, جس میں کہ منسٹری آف IT کا بہت اہم رول ہے انفراسٹرکچر کو انشور کرنے میں اور کلاؤڈ پالیسی بنانے میں, ڈیٹا پروٹیکشن کی پالیسی بنانے میں. تو یہ انتہائی اہم پلرز ہیں اس پالیسی کے. اس کے علاوہ لاجسٹکس پہ ہم نے بات کی کہ لاجسٹکس میں نہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول پلے کرے, بلکہ پاک پوسٹ کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ای کامرس کی ڈلیوری میں ایک اہم پارٹنر کے طور پر سامنے آئیں. اچھا عائشہ صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان دنیا میں 3رے نمبر پر ہے فری لانسنگ کے حوالے سے ILO کی ریسرچ کے مطابق, اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً 30 ٹریلین کا ایک بجٹ ہے, بہت بڑا جو زر مبادلہ ہے وہ ای کامرس کے ذریعے کمایا جا رہا ہے, جس میں B2B اور B2C کا بھی آپ نے ذکر کیا. کیسے انکریج کریں گی آپ اتنے بڑے سیکٹر کو کہ وہ رجسٹر ہو, ٹیکس پے کرے اور حکومتی جو خزانہ ہے, جو ایکسچیکر ہے, اس میں اضافے کا باعث بنے؟ جی, اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ ڈاکیومنٹیشن کی ہوتی ہے. جب ڈیجیٹائزیشن کی طرف اکانومیز جاتی ہیں تو ڈاکیومنٹیشن آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. جی, تو ای کامرس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو کے سائز کو پاکستان میں انکریز کر رہا ہے.
اور جیسے جیسے ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی بڑھے گی اسی طرح ہمارے ٹیکس پیئرز میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہم انکریج کر رہے ہیں تمام کاروباری طبقے کو جو آن لائن کام کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں اور ان پیمنٹ سولوشنز کو ایکسیپٹ کریں جو ڈیجیٹل پیمنٹس کی آپشنز دے رہے ہیں. جی. اور ہمارے فری لانسرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک پورا ڈائلاگ چل رہا ہے جس میں کہ منسٹری آف آئی ٹی اور منسٹری آف کامرس دونوں شامل ہیں, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بھی ٹیکسیشن کو بہت آسان بنایا جائے اور ان کے پاکستان میں ریمیٹنس لانے کو بھی آسان بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے کوئی پیسہ پاکستان سے باہر لے جانا پڑتا ہے اور وہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو اس کو بھی آسان بنایا جائے, تاکہ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں, اور اگر وہ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارمز پاکستان سے باہر موجود ہیں تو ان پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی آسانی ہونی چاہیے. تو پاکستان میں پیسہ لانے کو اور پاکستان سے پیسہ لے جانے کو جو کہ ایسی مد میں ہے جس کے لیے ان کو اپنی پروڈکٹ کی یا اپنی سروس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, ان دونوں کو آسان بنایا جا رہا ہے. یقیناً یہاں پر جو آپ ذکر کر رہے تھے دوہرے ٹیکس کی, وہ وہاں بھی پڑتا ہے جب آپ عالمی سطح پر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو جب پے کرتے ہیں مارکیٹنگ کی, تو یقیناً وہ اس ملک کے حساب سے جہاں پر وہ ریزائڈ ہیں, جہاں پر وہ ان کا آفس ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی چارج کر رہے ہیں. تو یہ بڑی مختلف چیزیں ہیں, اور یقیناً اس سوال سے جو ڈائلاگ چل رہا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ بہتر کی جانب جائے گا, اور جو فریلانسرز کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس کو بھی یہاں سے ریلیف ملے گا. چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے, چاہے وہ ہو, چاہے اکنامک زونز ہوں, چاہے ای کامرس ہو, چاہے آئی ٹی بزنس ہو, ان سب سے ترقی ہوتے نظر آتی ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گے سننے والوں کو کہ وہ کون سے نئے اسکل سیکھیں, کون سے نئے ہنر سیکھیں تاکہ وہ اس دوڑ کا حصہ بن سکیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب دنیا میں ترقی کرنا مشکل نہیں رہا, اور وہ ترقی بہت سارے ملک آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کو اپنا مین بنیاد بنا کر رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا یوتھ اسکل بیسڈ ایجوکیشن لے. اس وقت ہمارے تعلیمی نظام میں جس طرح سے گریجویشن یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی ہوتی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی. تو اس اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو فوکس کرنا بہت اہم ہے. جی, ہمارے بہت اہم پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں عائشہ حمیرہ صاحبہ, ترجمان وزارت تجارت ای کامرس کے بارے سے ہم نے گفتگو کی. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں. سامعین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام تک پہنچائے تھے پروڈیوسر کامران طارق, میزبان عصمت اللہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.